پتہ ہے جب کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، آپ کو اس دنیا میں تنہا کر جائے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اب زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب آگے جینا ہی نہیں ہے۔ زندگی ایسے تو ختم نہیں ہو جاتی۔ یاد رکھو کہ جب دنیا ہمیں بیچ راہ میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے، تب بھی اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ساری دنیا ہم سے منہ پھیر لیتی ہے، تب بھی میرا اللہ اپنی رحمت کی چادر پھیلائے ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی کسی کے لیے نہیں تو اپنے رب کے لیے تو جینی ہے نا۔ کیوں نہیں سمجھتے ہیں آپ کہ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا، ہر بات کا ایک حقیقت جو اللہ آپ پر واضح کرتا ہے لوگوں کی، اور وہ حقیقتیں واضح کر کے ان لوگوں کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ تو ان باتوں پر اللہ سے گلہ کرنا نہیں بنتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو ان کی حقیقتیں دکھائیں جو کہ مستقبل میں آپ کے سکون کو چھین لیتی۔ تو مانگو اپنے رب سے کہ اے میرے رب، میرے دل کو تسکین عطا فرما۔ صبر اور اس کی مدد سے اللہ کی مدد حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اے مومنو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ہم تمہارے قریب ہیں، ہم تمہیں سن رہے ہیں، پھر دیکھنا تم اپنے رحمان کو بے حد رحیم پاؤ گے۔ آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے ہی شروع ہوتی ہے نا، آپ کی من چاہی چیزوں سے۔ اور جب ہم رو کر اللہ سے کسی ایسے شخص کو مانگتے ہیں جس کا ملنا ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ کر چلا جائے، تمہیں تنہا کر دے، تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ وہ اللہ خود تمہیں تمہارے معاملات کو حل کر کے دینا چاہتا ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں خود فرماتے ہیں، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ آیت کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ دکھ اور تکلیف میں صرف اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، اس کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا، وہ درد کو محسوس بھی کرے گا اور اس کا مداوع بھی کرے گا۔ تو بس اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، اور جب تم صبر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود راستے بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے نا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والوں کو میرا رب کہتا ہے خوشخبری سنا دو۔ تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہے، حوصلے کی بات کیا ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں خوشیوں کی نوید سنا رہا ہے۔ انسان جب اللہ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ لوگوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ اللہ تو ہرگز بھی بندے پہ ظلم نہیں کرتا، یہ بندے ہی ہیں جو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں پورا باغ لکھ رکھا ہو، تمہارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتیں لکھ رکھی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز جو تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے بری ہو۔ تو اس لیے اپنے رب پر بھروسہ کرو، بے شک وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے کوئی چیز یا کوئی شخص چھین لیتا ہے نا تو بس اپنے رب پر اتنا یقین رکھو، کیونکہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کرے گا۔ جو اللہ نے تم سے چھین لیا ہے نا تو میری بات لکھ لو، وہ کبھی بھی تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا۔ جس شخص کو اللہ نے تم سے دور کر دیا ہے نا وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ تم پر آزمائش ہو سکتی ہے یا تم پر یہ ایک بہت بڑی مصلحت۔ تو اپنے رب کی مصلحتوں کو سمجھو اور سب کچھ اس کے سپرد کر دو، اور جس معاملے کو ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس پر کن فرما دیتا ہے۔
اور اس پر بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے، اس بات پر بار بار یقین کا ڈگمگانا بھی آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم میری چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو نا، تو میں پھر تمہاری چاہتوں پر بھی کن فرما دیتا ہوں، کیونکہ میرا رب بے حد رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو تم بار بار اس سے دعاؤں میں مانگتے ہو، اور کبھی کبھار تو ہم تھک کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، کیا میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، یا مجھے کتنا صبر کرنا پڑے گا؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود اس بات کا جواب دیتے ہیں، تم کیا جانو کہ شاید اللہ کے وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لیکن لگتا ہے کہ تو مجھے بھول گیا ہے یا اللہ، تو مجھے نہیں دیتا، تو سب کو دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ قرآن پاک میں جواب دیتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، اور بے شک دلوں کا سکون اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جب یہ میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں تو تمہارے قریب ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں۔ میں تو ان کی بھی پکار سنتا ہوں جو مجھے پکارتے بھی نہیں، میں ان کو بھی جواب دیتا ہوں جو مجھ سے سوال بھی نہیں کرتے۔ تو اپنے رب پر امید رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں سن رہا ہے، اور جب اللہ پر توکل کیا جاتا ہے نا، پھر یہ نہیں سوچا جاتا کہ جو مانگا ہے وہ کب اور کیسے ملے گا، پھر بس انتظار کیا جاتا ہے ان لمحوں کا کہ اللہ کب عطا کرے گا، اور ان لمحوں کا انتظار پورے اعتماد سے کیا جاتا ہے، کیونکہ جس سے تم نے مانگا ہے نا، وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کائنات کا، اس آسمان اور اس زمین کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ناممکن حالات کو بدلنے پر قادر ہے، وہ تمہیں وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے جو تمہیں تمہارے لیے ناممکن لگتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تم سے وہ چیز دور کر دے جو تم چاہتے ہو، لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ چیز تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تم چاہتے ہو ساری دنیا مل کر بھی اس شخص کو تم سے دور کر دے، لیکن اللہ چاہے تو اس کو تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ بے حد تکلیف میں ہوتے ہیں نا، اور آپ مسکرا کر یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تو میرے معاملوں کو حل کر۔ اے میرے رب، میرے فیصلوں کا تو میرا آج سے وکیل ہے۔ اے میرے رب، اپنی عدالت سے مجھے انصاف دے۔ اے میرے رب، اپنے خزانوں سے مجھے اس شخص کو عطا کر دے۔ اس لیے اپنے رب سے مانگا کرو، وہ میرا رب دینے پر قادر ہے۔ ساتویں آسمان تک تمہاری دعائیں پہنچ جاتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی ایک ہاں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے نا، تو پھر ان معاملوں میں کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔